سافٹ ویئر میرا کوئی اپڈیٹ نہیں ہوا بھائی. ہم جو ہیں چڑھتے سورج کے پجاری. کل کے جو چور ڈاکو تھے وہ آج کے میرے دوست ہیں. کل کے جو میرے دوست تھے وہ آج کے چور لٹیرے ہیں. پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے بہت کام کیے. اب دیکھیں روٹی سستی کر دی, آٹا سستا کر دیا, چینی سستی کر دی. دونوں میاں صاحبان اتنا کام کر رہے ہیں کہ ان کو اب ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میاں صاحب سونے کے لیے بھی ٹائم کاٹ لو. جیسے حکومت بدلی تو میں نے بھی اپنے ذہن کو بدل لیا کہ بھائی وقت بدل چکا ہے, اب آپ بھی بدل جائیں. میں سمجھتا ہوں میں پاکستانی کمیونٹی کا ارسطو ہوں, پاکستانی کمیونٹی کا سقراط ہوں. اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مجھے پاور ملتی ہے. اچھا, اس سے جو پاور جنریٹ ہوتی ہے اس پاور سے میں بولتا ہوں. میں ایک انٹلیکچوئل قسم کا بندہ ہوں. مجھے حالانکہ یونیورسٹی آف گجو متا نے ڈین کے لیے بھی آفر کیا. میں خود ایک بڑے لیول کا بندہ ہوں, تو میں خود بڑے لیول کے لوگوں کے ساتھ اپنی تصویریں بنواتا ہوں. اگر آپ مجھے منافق کہیں کچھ اور بھی, اگر اس کے پلس مائنس اوپر نیچے اگر کوئی اور الفاظ ہیں جنہیں ہم لوگ آلٹرنیٹیو ورڈز کہتے ہیں, اگر کچھ اور ہیں تو آپ وہ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں. اصل میں ہر بندہ میرے لیول پہ آنا چاہتا ہے. ہر بندے کو لگتا ہے کہ ہم اس بندے کے لیول پہ چلے جائیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان علی عباس. آج جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وہ خود کو ببانگ دہل چڑھتے سورج کا پجاری کہتے ہیں, اور صرف یہی نہیں بلکہ خود کو منافق کہلوانے میں بھی ذرا سی شرم محسوس نہیں کرتے, اور یہی ادا ان کی ہمیں بہت پسند ہے. ہمارے ساتھ ڈمی میوزیم سے آئے ہوئے آج موجود ہیں سہیل حامد صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میرے مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ پاکستان سے واپسی ہو گئی ہے آپ کی, اور یہ بتائیں پاکستان کرنے کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان کرنے کیا جاتا ہوں. پاکستان سے واپس آ چکا ہوں, پاکستان سے واپس نہیں آیا, یا میرا کوئی اے آئی زیروکس بیٹھا ہے آپ کے اسٹوڈیو میں. حالانکہ آپ کے پروگرام کی جو ہاٹ سیٹ ہے اس پہ دا ون اینڈ اونلی میں بیٹھا ہوں. تو اس سے آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں یا پاکستان سے واپس آؤں؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کرنے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں پوچھنے کا اور سوال پوچھنے کا اختیار میرے پاس ہے. پاکستان جاتا ہوں میں پاکستان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے, پاکستان کے کھانے انجوائے کرنے کے لیے, اور کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ سیلفیاں, تصویریں, ویڈیوز, ٹک ٹاک, ریلز. آج کل آپ کو پتہ ہے سارا سوشلائزیشن کا زمانہ ہے, تو اس لیے میں پاکستان آتا جاتا رہتا ہوں. آپ شاید 4 5 آپ ٹائپ کے مطلب غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی 5 سال میں 4 سال میں پاکستان ایک بار جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, 5 سال پیسے اکٹھے کرتے ہیں, پھر جاتے ہیں وہاں پہ. نمبر شوشا کے لیے بھی تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. اور سارے پاکستانی جو ہے وہ جب پاکستان جاتے ہیں امریکہ سے تو وہ یہی کام کرتے ہیں. اچھا, آپ ابھی جب حالیہ پاکستان کے دورے سے واپس آئے تو ہم نے دیکھا آپ وہاں پر جو سیاسی شخصیات تھیں ان سے بس ملاقاتیں کرنے میں, ان کے ساتھ تصویریں بنانے, اور سوشل میڈیا پر ان کی بس تصویروں کی پوسٹنگ میں لگے رہے. تو بس یہی کرنے کے گئے تھے؟ ہم سمجھ رہے تھے کسی ضروری مشن پر کسی کام سے گئے ہوں گے آپ. نہیں, دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو یہ اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس کا میں حل نکال کے گیا تھا وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ سارے یہ جو منسٹرز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, یہ سب لوگ میرے دوست ہیں. خاص کر نواز لیگ کے جو لوگ ہیں یا پھر پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں,
تو ان لوگوں سے میرے کافی اچھے مراسم ہیں، کافی اچھے مطلب میرے دوست ہیں. جب وہ امریکہ میں آتے ہیں تو تب بھی مطلب ان کے ساتھ میرا کافی گیٹ ٹوگیدر میٹ گریٹ رہتا ہے ہمارا. تو اسی لیے جب آپ دوستوں سے ملیں گے تو ظاہر ہے سیلفیاں تو پھر بنتی ہیں نا. یہ بتائیں کہ خود کو کپتان کا کھلاڑی کہنے والا اور یہاں نیو یارک میں رہ کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کو برا بھلا کہنے والا انہی کے ساتھ جا کر پاکستان میں سیلفیاں بنوا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کب سے ہو گیا؟ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے آپ کا؟ نہیں، سافٹ ویئر میرا کوئی اپڈیٹ نہیں ہوا بھائی. ہم جو ہیں چڑھتے سورج کے پجاری، ٹھیک ہے. جو بھی سورج طلوع ہو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. اور اسی طرح یہ زندگی میں اس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی، لیکن میرا خیال ہے یہ ڈپلومیسی نہیں ہے. یہ ہے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا. اٹس کالڈ ڈپلومیسی اینڈ سورج کا پجاری، چڑھتے سورج کا پجاری. کیا آپ نے بہترین مثال دی ہے. ویسے آپ کو پتا ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں ایسے لوگوں کو. ٹھیک ہے، اگر کچھ زیادہ لوگ جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ یو آر دا ون آف بگ منافق ان آور سوسائٹی، تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں، اگر میرا تعارف، بلکہ یہ زیادہ اچھی چیز ہے کیونکہ آپ کا جو نیگیٹو جو آپ کا تعارف ہوتا ہے وہ زیادہ دور تک جاتا ہے، لوگ جانتے ہیں آپ کو. تو منافق ہی صحیح. اور ویسے بھی یہ گوروں کا دیس ہے، امریکنز رہتے ہیں یہاں پہ سارے، کسی کو کیا پتا کہ منافق کسے کہتے ہیں. یہ تو اس کو پتا ہے نا کہ جس کو اردو ہندی سمجھ آتی ہے. تو آپ کے پاکستان جانے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ پاکستان جانے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ جا کے لوگوں سے ملوں. دیکھیں، یہاں نیو یارک میں تو کوئی منہ لگاتا نہیں ہے. تو پاکستان جب بندہ جاتا ہے وہاں پہ جا کے لوگوں کے ساتھ تصویریں بناتا ہے، کسی ایم این اے کے ساتھ، کسی ایم پی اے کے ساتھ، خاص کر مطلب پنجاب اسمبلی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں ایسے مطلب ایلیٹ. کیونکہ میں خود ایک بڑے لیول کا بندہ ہوں تو میں خود بڑے لیول کے لوگوں کے ساتھ اپنی تصویریں بنواتا ہوں. تو مطلب پاکستان کی کمیونٹی جو یہاں پہ ایک چھوٹے سے مطلب ذہن کے ساتھ رہتی ہے یہاں پہ، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ مطلب چودھری صاحب کی پاکستان میں کیا ویلیو ہے. اچھا چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ پاکستان اور بھی لوگ گئے تھے تو انہی میں آپ کے ایک دوست نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ صرف وہاں جاتے ہیں شو بازی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جس طریقے کی شو بازی آپ پاکستان میں جا کر مختلف شہروں میں لوگوں سے مل کر لیتے ہیں وہ یہاں نیو یارک میں آپ کو کر نہیں پاتے. ظاہر سی بات ہے، ایک لگژری لائف کا ڈفرینس ہے، لائف اسٹائل کا فرق ہے، وہاں ذرا آسان ہوتا ہے. دیکھیں، کیا یہ عادت کیوں پڑ گئی آپ؟ میں آپ کو پہلے یہ چیز کہہ چکا ہوں کہ نیو یارک میں کوئی بھی بندہ منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا. ایون لوگ مجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے. لوگ ہیلو ہائی پہ کام لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرے، لوگ مجھ سے مصافحہ بھی نہیں کرتے، مطلب ہیلو ہائی سے دور سے ہی. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو وہاں سے کنی کترا کے نکل جاتے ہیں. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ جی میں سمجھ. اچھا یہ بتائیں، آپ وہاں کافی نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے خاصی آپ نے ملاقاتیں کی، تو ان دونوں جماعتوں کی جو سیاسی کارکردگی ہے اس وقت حکومت میں، دونوں پارٹیاں، تو اس پر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کیسی حکومت دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان کی کارکردگی کیسی ہے آپ کی نظر میں؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی میں نے عمران خان کی بہت تعریفیں کی، آپ کو بھی پتہ ہے عمران خان کے کارنامے، عمران خان کے ملین بلین ٹری اور یہ وہ، اور عمران خان کے وہ ٹریلین ٹری جو پوری دنیا میں اس نے لگانے تھے وہ نہیں لگا سکا بیچارہ. جب وہ چلا گیا تو اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. پھر جیسے حکومت بدلی تو میں نے بھی اپنے ذہن کو بدل لیا کہ بھائی وقت بدل چکا ہے، اب آپ بھی بدل جائیں. اچھا. تو پھر میں نے عمران خان پہ تنقید شروع کی اور تعریف شروع کر دی پی ڈی ایم والوں کی. پی ڈی ایم کے بعد پھر اس کے بعد حکومت جب پاکستان میں وجود میں آئی تو میں نے وہاں پہ لوگوں کو کافی اپریشیٹ کیا، اور کرنا بھی چاہیے.
کیونکہ پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے بہت کام کیے ہیں. اب دیکھیں روٹی سستی کر دی, آٹا سستا کر دیا, چینی سستی کر دی, اور یہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں, پاکستان میں بہت ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی, تو ان کی قیمتیں بھی کتنی کم کر دیں. پچھلے دنوں میں 15 روپے کم کر دیے, اور ڈیزل مطلب 8-10, مطلب ایک گریجولی ایک چیزیں جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہیں, بہتر ہو رہی ہیں. تو اسی لیے میں نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں. کل اگر عمران خان واپس آ جائے گا تو اس کو بھی کر لیں گے. تو کوئی آپ کا کوئی پولیٹیکلی کوئی آپ کا نظریہ نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ آپ مستقل سٹینڈ کریں؟ یہ دیکھیں, اس کو کہتے ہیں پولیٹیکلی اویئرنیس ہونا. اچھا, ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ اپنا پینترا بدلیں آپ. وقت جیسے ہی, مطلب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا چاہیے. پینترا تو آپ ایسے بدل رہے ہیں جیسے بچے کا پیمپر تبدیل ہوتا ہے, ادھر ایک چینج دوسرا تیسرا. بچوں کے جو پیمپر ہیں اس کے حوالے سے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کرنے پڑتے ہیں چینج. کون سا پاکستانی کمیونٹی کا شوہر ہے جو یہ کام نہیں کرتا ہوگا؟ تو میں بھی کرتا ہوں. اچھا, یہ آپ بار بار یہ کیا ہے, سیدھے بیٹھنے میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آپ کیا پریٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی افلاطون ہیں, کوئی بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں, کوئی فلاسفر ہیں, کیا ہیں کیا آپ؟ دیکھیں, اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مجھے پاور ملتی ہے. اچھا, اس سے جو پاور جنریٹ ہوتی ہے اس پاور سے میں بولتا ہوں. ایک دن کیا ہوا, میں یوں کر رہا تھا تو میری انگلی پہ انگلی ٹکرا گئی اور میری انگلی ٹوٹ گئی یہاں سے. میں سمجھا کہ ابھی آپ کہیں گے کہ میں یوں کر رہا تھا اور چنگاری نکل پڑی اور کچھ ایسا ہو گیا. نہیں, وہ اصل میں میرے جو ہاتھ ہیں وہ ڈاکٹر سٹرینج والے ہاتھ نہیں ہیں. وہ چنگاریاں جو ہیں وہ ایکس مین کے یا ڈاکٹر سٹرینج کے نکلتی ہیں. اینی ویز میں ایک انٹلیکچوئل قسم کا بندہ ہوں. مجھے حالانکہ یونیورسٹی آف گجو متا نے ڈین کے لیے بھی آفر کیا, ماشاء اللہ. لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں امریکہ چھوڑ کے پاکستان چلا جاؤں, وہ بھی گجو متا یونیورسٹی میں. ناٹ ایٹ آل, میری پوزیشن جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ ٹھیک ہے. اچھا, میرا ذہن جو ہے نا وہ ابھی تک کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کہ جن کو آپ کل تک چور اور پتہ نہیں کیا کیا ڈاکو لٹیرے آپ کہتے تھے, وہ آپ کے ایک دم سے رفیق کیسے ہوئے اتنے زیادہ؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں آپ. دیکھیں, کل کے جو چور ڈاکو تھے وہ آج کے میرے دوست ہیں. کل کے جو میرے دوست تھے وہ آج کے چور لٹیرے ہیں. فرق یہی ہے. اب آپ کا اگر دماغ 0.25 کام کرتا ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو دیکھیں, آپ کو میرے جیسے انٹلیکچوئل بندے کے ساتھ, ادبی قسم کے بندے کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو ووسا والوں کو چاہیے کہ کوئی صحیح دماغ والا ہوسٹ بٹھائیں میرے ساتھ, میرے لیول کا بندہ ہو. مطلب what I'm saying. یس, آئی ایم گیٹنگ یور پوائنٹ. اور وہ سب کو جو آپ کی بہت ساری خوبیاں جو نظر آتی ہیں وہ ہم کمی دکھاتے ہیں, کیونکہ خیال کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ہم نہ دکھائیں. ووسا والوں کو ویسے بھی مطلب میں کچھ اچھا کروں تب بھی ان کو اچھا نہیں لگتا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, لیکن وہ چلیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. مطلب میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ آپ کو کیا چیز دکھانی چاہیے کیا چیز نہیں دکھانی چاہیے. لیکن ایٹ لیسٹ جو ہوسٹ میرے ساتھ بٹھائے آئندہ, یا میں تو کہوں گا کہ ابھی بھی اگر آپ کو ہوسٹ چینج کر لیں تو آپ کی ہو سکتا ہے کسی ڈرا میں کوئی ہوسٹ ہو تو اس کو نکال کے یہاں پہ رکھتے, یا کسی اے آئی بندے کو بٹھائے میرے ساتھ. میرا اور اس کا موازنہ لوگ چیٹ جی پی ٹی مجھے کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ اچھا, یس, کہ آپ کسی بھی ٹاپک پہ مجھ سے بات کریں گے تو میں آپ کو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں جواب دوں گا. شاید آپ کا میرا کبھی مذاکرہ نہیں ہوا, ہم کبھی بیٹھے نہیں ہیں شاید. ہاں, پہلی بار ہے. ہاں, پہلی بار ہماری ملاقات ہو رہی ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ میاں صاحبان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میاں صاحب, پورے میاں صاحب, entire and whole family, they are very sharif people. اچھا, نام کے بھی کام کے بھی.
ٹھیک ہے. تو میری بیسٹ وشز ان کے ساتھ ہیں, اسپیشلی سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ. اینڈ وہ آج کل جو یونیفارم پہن کے اور اس طرح سے پاسنگ آؤٹ پریڈز میں جا رہی ہیں, مجھے بہت اچھا لگا ان کو ایلیٹ کے یونیفارم میں دیکھ کے, ان کو پنجاب پولیس کے یونیفارم میں دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا. تو وہ ہے I really ایلیٹ appreciate. کلاس ہے وہ, تو ایلیٹ کا تو بھی یونیفارم جچے گا ان کو, ظاہر سی دیکھیں بات ہے. وہ بیکاز آپ سمجھ نہیں رہے اس بات کو, میرا اور ان کا لیول ایک جیسا ہے. اچھا اچھا اچھا, اتنا خراب نہیں ہے ویسے ان کا لیول. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ان کا جو لیول ہے, میرا جو لیول ہے, لیول تو ہمارا ایک ہی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا لیول اتنا خراب نہیں ہے, تو خراب اتنا لیول میرا بھی نہیں ہے. مجھے پاکستانی کمیونٹی میں الحمدللہ لوگ جانتے ہیں, منہ نہ لگائیں, پیٹھ پیچھے کچھ بھی کہیں, جو بھی باتیں بنائیں. میں جس رستے سے جا رہا ہوں لوگ رستہ تبدیل کر لیں کہ چودھری صاحب کو سلام نہ کرنا پڑے, بٹ مشہور تو میں ہوں, بھلے وہ پازیٹیو سینس میں ہوں یا نیگیٹو میں ہوں, مشہور تو میں ہوں. اپنی پروفائل کے بارے میں نے آپ سے میاں صاحب کا پوچھا تھا, ان کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میاں صاحب تو اتنا کام کر رہے ہیں, چھوٹے میاں صاحب کی یا بڑے میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں. اوکے, دونوں میاں صاحبان اتنا کام کر رہے ہیں کہ ان کو اب ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میاں صاحب سونے کے لیے بھی ٹائم کاٹ لو. اچھا, یس, سونے کا ٹائم نہیں ان کے پاس. سونے کا بھی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. سونا بنانے کی بات نہیں کر رہا, سونا آرام والے سونے کی بات کر رہا. اچھا چودھری صاحب بس کر دے رہن دو, تسی یہ بتاؤ جی. کہ آپ کے جو کپتان ہیں ان کی آج کل ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے پچھلے 2-3 دن سے. وہ بلو کلر کی شرٹ میں پتہ نہیں کسی اہم میٹنگ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کون سا کپتان؟ میرا کپتان؟ جی, جن کی آپ بڑے گن گاتے پھرتے تھے پہلے, آپ کے لیڈر, آپ کے کپتان, طلال چودھری کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے چیئرمین, جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے, الیکشن میں جتوایا ہے, باہر سے یہاں سے بیٹھ کے ان کی فنڈنگ کری ہے ان کے لیے. اچھا, اوکے اوکے, ایک بلو کلر میں تصویر ایک بڑی وائرل ہو رہی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی. عمران خان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی. ٹھیک ہے, اچھا لگ رہا تھا عمران خان اس شرٹ میں, بٹ میرا ابھی عمران خان کے حوالے سے کوئی موقف نہیں ہے جب تک وہ سامنے واپس نہیں آتا. کل اگر عمران خان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو دین عمران خان کو میں اپریشیٹ کروں گا, عمران خان کے پروجیکٹس کو. میں اصل میں ایک بریک لے لوں, پھر آپ سے مزید ہم بات کریں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل حامد صاحب, اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پینترے بدلتے ہیں, اور پینترے بدلنے کو کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ بدل جانا. فی الحال یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے پنجاب ٹو نیو یارک. پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ آج ڈمی میوزیم سے آئے ہوئے ہیں سہیل حامد صاحب. سر ویلکم بیک, پروگرام میں ہم واپس آ گئے. خیالوں کی دنیا سے باہر آ جائیں, اور یہ بتائیں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے نا منافق کہتے ہیں, آپ اونچی آواز میں کہہ سکتے ہیں مجھے منافق. میں آپ کو قطعی طور پر منافق نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں خیالوں کی دنیا سے واپس آ گئے. دیکھیں, میں اس لیے چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتا بیکاز میرا مائنڈ ہے ہی نہیں. پہلی بار آپ کی کوئی بات اچھی لگی مجھے. آپ کی باتوں کو یا کمیونٹی کی باتوں کو اس لیے خاطر میں نہیں لاتا, مائنڈ نہیں کرتا, کیونکہ میرا مائنڈ ہے ہی نہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس 6 کلو کے سر میں اگر آدھے کلو کا دماغ ہے تو وہ کو 2-4 چھٹانگ ہوگا. آپ میرا پوائنٹ سمجھیں ہیں کہ نہیں سمجھیں؟ جی میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ مجھے منافق کہیں, کچھ اور بھی اگر اس کے پلس مائنس اوپر نیچے اگر کوئی اور الفاظ ہیں جنہیں ہم لوگ آلٹرنیٹیو ورڈز کہتے ہیں, اگر کچھ اور ہیں تو آپ وہ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں. اچھا, ایک سوال ہے میرا, آپ جی بس کو برا نہ منائیے گا. جی. اکثر لوگ کمیونٹی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ احساس کمتری کا شکار ہیں, کیا ایسا ہے یا لوگ جھوٹ کہتے ہیں؟ علی دیکھیں, اگر تو آپ کو کمیونٹی میں جب کوئی بندہ منہ ہی نہیں لگائے گا, آپ سے کوئی بندہ سلام کرنے کو راضی نہیں ہے, کوئی بندہ آپ کو اپنے گھر میں نہیں بلاتا, کوئی بندہ آپ کو کسی فنکشن اور تقریب میں تب بلاتا ہے اگر اس کو آپ سے کوئی مطلب ہو, مطلب کوئی خوشی سے نہیں بلاتا,
اور میں کہیں پہ چلا جاؤں تو پھر لوگ مجھے بٹھا لیتے ہیں کہ چلو اب آ گیا تو اب اس کا کیا کریں، لیکن لوگوں کو برا لگتا ہے کیونکہ لوگ مجھے بلاتے نہیں ہیں. تو جب آپ کو اس طرح سے کوئی منہ نہیں لگائے گا تو آپ احساس کمتری کا شکار ہوں گے نا، احساس برتری کا شکار تو نہیں ہو سکتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا آپ کے ساتھ اس نوعیت کا رویہ کیوں ہے؟ یار اس کا جو سب سے بڑا رویہ، جو وجہ آپ نے پوچھی، جو وجہ ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ کسی کو اگر مجھ سے کوئی کام پڑ جائے تو میں اس کا کام نہیں کرتا. یعنی کہ اگر کسی کا کام بند بھی رہا ہو تو آپ چاہتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے، کام نہ ہو اس کا. یس دیکھیں، جب میں ترقی پہ ہوں تو پاکستان کی کمیونٹی کو کیا ضرورت ہے ترقی میں آنے کی؟ وائی؟ جب ایک ینگسٹر جوان، ایک نوجوان بندہ پاکستانی کمیونٹی کا اس لیول پہ پہنچ چکا ہے تو دوسرے نوجوان کیوں اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ مشہور ہوں یا میری طرح فیم میں آئے؟ اصل میں ہر بندہ میرے لیول پہ آنا چاہتا ہے. ہر بندے کو لگتا ہے کہ ہم اس بندے کے لیول پہ چلے جائیں، ہم چودھری صاحب کی طرح باتیں بھی کریں، ادب بھی ہو ہم میں، ہم انٹلیکچوئل بھی ہوں، ہم جغرافیہ کو بھی جانتے ہوں، ہم ہسٹری جانتے ہوں، ہم جیو پالیٹک کو جانتے ہوں، مطلب یہ ساری چیزیں جانتے ہوں ہم لوگ. اب ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے تو لوگ جلتے ہیں. اس جلن میں آ کے جب وہ چیزیں کام کرتے ہیں نا، مجھے برتری سے یا یہ اس سے کمتری سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بٹ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے. اچھا خیر چھوڑیں ان باتوں کو، ایسی موڈ خراب ہو رہا، تھوڑا سا صحیح موڈ میں لے کے آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال کہ لوگوں نے یہ آپ کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ آپ باتونی بہت ہیں. یہ میرے جو آس پاس جو میرے چند دوست جو آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں نا، ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوں گے. جی دیکھیں، ہم لوگ جب کبھی لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں نا، یا میرے دوست میرے ساتھ ہوں تو وہ میری بات کو سننا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گاڑی میں اونچی آواز میں کوئی میوزک پلے کر دیں گے تاکہ میں بول ہی نہ سکوں. اچھا، اتنا آپ کو لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے؟ یس لیکن پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں انہیں آپ کی جو ہے نا صلاحیتوں، جو آپ کی قابلیت ہے، اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا، وہ سمجھ نہیں پا رہے آپ کا جو لیول جیسا آپ بتا رہے تھے ابھی. آپ وہ واحد انسان ہیں کمیونٹی کا جس نے مجھے پہچانا ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو، ناٹ ووسا. وائس آف ساؤتھ ایشیا کا میں شکر گزار بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی مجھے پازیٹیو مطلب میری بات کو کبھی انہوں نے صحیح طریقے سے سیریس لیا ہی نہیں ہے. لائک وہ سمجھتے ہیں شاید میں ابھی چھوٹا سا منا ہوں، بچہ ہوں. میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں ابھی کاکا نہیں رہا. لیکن آپ ایک اچھے انسان ہیں. کبھی ہم لوگ چائے پیتے ہیں بیٹھ کے، تو کوئی اچھے کام کر دکھائیں جو چلے. آپ میری تو آپ تعریف کر رہے ہیں، جو وہ سا کوئی بھی نظر آ جائے. دیکھیں ارے بس اچھے کام کیا کروں؟ منہ سے آگ نکالوں، سینگ لگا لوں، بال اور بڑے کروا لوں، مطلب کوئی شیمپو کے ایڈ میں کام کرنا ہے مجھے، میں کیا کروں بتائیں مجھے. اچھا، بالوں کا آپ نے ذکر چھیڑ دیا تو یہ آج کل جو سٹائل آپ نے بنایا ہوا ہے تھوڑے پیچھے سے یہ پونی باندھنے کا، یہ آپ کسی سے انسپائر ہو گئے یا فرمائش کی ہے کسی نے؟ یہ دیکھیں، یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، یہ انٹلیکچوئلز جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ شعر لکھنے والے، یہ کہانیاں لکھنے والے، باتیں، موٹیویشنل سپیکر، کیونکہ میں تو موٹیویٹ کرتا ہوں لوگوں کو، موٹیویشنل سپیکر بھی ہوں میں. اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے وہ سوالوں کو تو میں آ سکتا ہوں آپ کے کوئی اس طرح کے پروگرام میں. تو اسی لیے تھوڑا ذرا امپریشن پڑتا ہے اچھا، ایک اور سوال آپ سے کروں گا کہ آئندہ جب 2-4 سال میں جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوں گے اور کوئی نئی حکومت آ جائے گی تو آپ اس نئی حکومت کے گن گانا شروع کر دیں گے، یا ابھی جیسے آپ یہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے جس طرح آج کل بڑے آپ حمایتی بنے ہوئے، یہی آپ کا رویہ برقرار رہے گا؟ دیکھیں، اگر تو عمران خان کی حکومت آتی ہے
امید تو ہے اس کی بالکل بھی نہیں، لیکن اگر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر میں جو ابھی حکومت ہے ان کے خلاف باتیں کروں گا اور عمران خان کے لوگوں کے ساتھ جا کے سیلفیاں بناؤں گا، کیونکہ وقت کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تو لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ابھی آج دیکھیں لوگ، مطلب میں نے تو کبھی غرور نہیں کیا، مطلب میں سمجھتا ہوں میں پاکستانی کمیونٹی کا ارسطو ہوں، پاکستانی کمیونٹی کا سقراط ہوں۔ کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، تو اگر آپ لوگوں سے حسد کرنا نہ کریں تو چہرہ جو ہے وہ جلد شادابی اور وہ رونق رہتی ہے چہرے کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں آج کل فیشن سے کور ہو جاتی ہیں، فیشل بھی کروا لیتے ہیں آپ؟ کروانا پڑتا ہے۔ استری والا؟ نہیں، مطلب آپ میری بات سمجھے نہیں ہیں۔ ایکچولی آپ کبھی یہ چھوٹی، آپ جیسے لوگ صرف یوٹیوب پہ کلپس دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ وہ اس طرح کی ایلیٹ لائف انجوائے نہیں کر سکتے جس طرح میں کرتا ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، میری زندگی کے بہت سارے راز ہیں، میں کیوں خام خواہ میں آپ کو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے ڈمی میوزیم سے سہیل حامد صاحب، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب وقت بدلے تو اس کے ساتھ ہی انسان کو بدل جانا چاہیے۔ بالکل۔ تو اب ہمارا بھی کیونکہ پروگرام کا وقت بدل گیا، اس کے بعد ایک نیا پروگرام آنا ہے، تو اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا۔